أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہم پڑھ رہے تھے لحن کی مختلف اقسام، جو 8 اقسام ہیں، ان میں سے ہم نے 4 پڑھ لی تھیں: تبدیلی حرف، نقصان حرف، زیادتی حرف اور تبدیلی حرکات۔ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ کیا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تبدیلی حرف میں کیا تھا؟ الحمد سے ہم نے الحمد پڑھ دیا غلطی سے۔ اسی طرح کوئی اگزامپل لے لیں نقصان حرف کی، قولا کو قولا پڑھ دیا۔ زیادتی حرف میں قولا تھا، اس کو ہم نے قولا پڑھ دیا۔ اسی طرح تبدیلی حرکات میں ہے انعمتا کو انعمتو پڑھ دیا ہم نے۔ آج ہم پڑھیں گے غلطی نمبر 5، پوائنٹ نمبر 5 آف لحن جلی، مشدد کو غیر مشدد پڑھنا۔ مشدد کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف جس کے اوپر تشدید ہو، تشدید کی حرکت ہو، تشدید کی علامت ہو۔ تشدید کیا ہوتی ہے؟ آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے ڈبلیو کے سائن سے ملتا جلتا ایک علامت ہوتی ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں، اور جس کے اوپر نہیں ہوتی اس کو غیر مشدد کہتے ہیں۔ تو غلطی نمبر 5 ہے، لحن جلی کی 5ویں قسم ہے مشدد کو غیر مشدد پڑھنا۔ مشدد کو غیر مشدد پڑھنا سے مراد ہے تلاوت کے دوران تشدید والے حرف کو تشدید کے بغیر پڑھنا۔ مثلاً کذب کو کذب پڑھنا۔ کیا تھا؟ ذال کے اوپر تشدید تھی، وہ لفظ کس طرح بن رہا تھا؟ کذب، اس کو ہم نے بغیر تشدید کے جلدی میں پڑھ دیا، کذبہ پڑھ دیا۔ اب دیکھتے ہیں معنی پہ کیا فرق پڑا۔ کذبہ کا مطلب تھا اس نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، اور کذبہ کا مطلب ہے اس نے جھوٹ بولا۔ تو دیکھ لیں کہ میننگ کس طرح سے بالکل چینج ہو گیا۔ جھٹلانا ہوتا ہے کسی چیز کو ڈینائی کرنا، اور کذبہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا از جسٹ ٹیلنگ اے لائی، جھوٹ بولنا۔ جھٹلانا از ٹوٹلی ڈفرینٹ دین جھوٹ بولنا۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا؟ اب جو غلطی نمبر 6 ہے، یعنی کہ اس کی لحن جلی کی قسم نمبر 6 ہے، وہ ہے غیر مشدد کو مشدد پڑھنا۔ اسی کو آپ نے اپوزٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مشدد کو غیر مشدد پڑھنا کے بالکل اپوزٹ ہے غیر مشدد کو مشدد پڑھنا، یعنی کہ وہ حرف تشدید والا نہیں تھا، اس کو ہم نے غلطی سے تشدید کے ساتھ پڑھ دیا، ٹھیک ہے؟ غیر مشدد کو مشدد پڑھنا سے مراد ہے تلاوت کے دوران بغیر تشدید والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھنا۔ مثلاً کذبہ کو کذبہ پڑھنا، یعنی اس کا میننگ تھا اس نے جھوٹ بولا، اس کو ہم نے پڑھ دیا اس نے جھٹلایا۔ چلیں جی، اب ہم پڑھتے ہیں مخارج کی طرف۔ ہم پڑھ چکے تھے خو تک ہم نے مخرج پڑھ لیے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے دال کا مخرج۔ جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں سے ٹکراتی ہے تو دال ادا ہوتا ہے۔ جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں سے ٹکراتی ہے تو دال ادا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد آ رہا ہے یہی مخرج کس حرف کا تھا؟ تا کا۔ جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں سے کے ساتھ ٹکراتی ہے تو تا ادا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ مارک کر لیں، اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیں کہ تا اور دال کا سیم مخرج ہے، ٹھیک ہے؟
اب ہم دال کا مخرج چیک کر لیتے ہیں. ایک ڈفرینس ہے کہ اس کی ادائیگی میں اس کو مخرج سے ہلانا ہوتا ہے. جب ساکن کرتے ہیں نا حمزہ کے ساتھ چیک کرتے ہیں اد، اد، اد. ڈفرینس پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ تا کا مخرج ہم نے کیسے چیک کیا تھا؟ ات، ات، ات. ٹھیک ہے. تا ادائیگی کے وقت، تا کی ادائیگی کے وقت تا کو مخرج سے ہلانا نہیں ہوتا. ات ایسے نہیں پڑھنا. تا کا مخرج کیسے ہوگا؟ ات. اور دال کا اد. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کس مخرج کو ہم نے اپنے کس حرف کو اس کے مخرج سے ہلایا تھا؟ نمبر 1 با، اب، پھر تھا جیم، اج، اور نمبر 3 ہے دال، اد. اب تک ہم نے جتنے مخارج پڑھے ہیں ان میں سے 3 حروف ایسے ہیں جن کو ادائیگی کے وقت ان کے مخرج سے ہلانا ہے. با، جیم، دال. ٹھیک ہے. اس رول کا ایک نام ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی جب ہمارے مخارج کمپلیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف، جو کہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ہم پڑھ رہے تھے بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد کی سنتیں. ہم نے 5 پوائنٹس پڑھ لیے تھے. آج ہم 6 پوائنٹ پڑھیں گے. پیشاب یا استنجا کرتے وقت عضو مخصوص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں. اور اس کا ریفرنس ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف. اور الحمدللہ ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر سب کو ماشاءاللہ اس چیز کا علم ہے اور الحمدللہ ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں. نمبر 7 پوائنٹ ہے پیشاب کرنے کے بعد عضو مخصوص کو بائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ جھاڑیے تاکہ قطرے خارج ہو جائیں. اس کا ریفرنس ہے ابن ماجہ. یہ میلز کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ پانی اویلیبل نہیں ہوتا استنجا کے لیے، تو اس کے لیے اپنے عضو کو 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے تاکہ بقایا جو قطرے ہیں وہ بھی گر جائیں اور کپڑے ناپاک نہ ہوں. اور اس کی وضاحت میں آگے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس. عضو مخصوص کو جھاڑنے کے بعد قطرے نہ نکلنے کا یقین ہو جائے تو اٹھ جائیے، ورنہ وہیں کچھ دیر انتظار کریں. ٹھیک ہے. آج ہماری الحمدللہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد کی سنتیں کمپلیٹ ہو گئیں. 7 پوائنٹس تھے. اس کو ہم کل ریوائز بھی کریں گے اور کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی سنتیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے اور ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. جزاک اللہ خیر.